الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ عبداللہ ابن عباس تحفیظ القرآن الکریم کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع مل رہا ہے، اور اس مبارک تقریب میں جو قرآن کے نام سے معلوم ہے، مجھے آپ کے روبرو ہو کر کے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور قرآن کریم کے حوالے سے جو ایک بزم رچائی اور بسائی گئی ہے، اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، حفاظ کرام کی دستار بندی اور تقریب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات، جیسا کہ خطبہ استقبالیہ میں شیخ منصور مدنی سلمہ اللہ وحفظہ کے ان اداروں کے تعلق سے ادارے کے نگراں مولانا محمد بیاض صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس ادارے سے میرا تعلق اس وقت سے ہے جب اس ادارے کا خاکہ بنا، اور پھر سلام ایجوکیشنل سوسائٹی کے رجسٹریشن کے بعد یہ فوزان اکیڈمی کا قیام، پھر اس کے بعد آپ کے مدرسہ عبداللہ ابن عباس کا قیام، پھر یہ گرلز انٹر کالج کی تعمیر اور وہاں تعلیم کا اہتمام، ان ساری سرگرمیوں کو میں بڑی اچھی طریقے سے اور بہت قریب سے جانتا ہوں۔ مولانا منصور مدنی کو میں اپنے لائق قریب شاگردوں میں شمار کرتا ہوں، ویسے شاگردوں کی تعداد تو بہت ہے، لیکن ایسے تلامذہ اور ایسے شاگردان کہ تعلیم کے بعد بھی وہ اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں، ان سے مشورہ لیتے رہیں،
اور ان کے مشوروں کی روشنی میں کچھ عملی اقدام بھی کرتے رہے، آج کے زمانے میں اس قسم کے تلامذہ بہت کم پائے جائے۔ میں نہیں کہتا کہ سارے تلامذہ فراموش کر دیتے، نہیں، بھولتے نہیں، وہ اپنے اساتذہ کو یاد رکھتے ہیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، ان کی خدمات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے اس قسم کے لوگ اپنے اساتذہ سے مستقل اور مسلسل فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام ہمارے عزیز شیخ منصور مدنی حفظ اللہ کا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے جو یہاں علمی باغ آباد رکھا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ ہرا بھرا، اور اس کی بلبلوں کو اللہ رب العالمین ہمیشہ شاداں فرمائے۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو اس ادارے کے حوالے سے میں نے آج کی۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں اور کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی قرآن کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ حقائق میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلے ابھی شیخ صلاح الدین مقبول احمد حفظہ نے بتایا، اس سے پہلے ہمارے شیخ ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کو ہماری بنیادی عبادت نماز کے اندر شامل کر دیا گیا کہ ہم کوئی بھی نماز پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت کریں۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کا ہر مسلمان کو نمازی ہو رہا ہے، اور ہر نمازی قرآن کی کچھ صورتیں، کچھ آیتیں اپنی نماز کے لیے یاد کر لے۔ کم سے کم سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہونی چاہیے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نمازی مکمل نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو میرے بھائیوں، مختلف طریقے اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے، قرآن کی حفاظت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا۔ اب آپ کو بھی دیکھیے کہ قرآن کریم کا کتنا بڑا اعجاز، کتنا بڑا اعجاز، کتنا بڑا معجزہ، اور حفاظت قرآن کا کتنا زبردست الہی بندوبست اور انتظام ہے۔ ایک 10 سال کے بچے، 11 سال کے بچے، 12 سال کے بچے، اللہ انہیں توفیق دیتا ہے کہ سال بھر میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں یہ پورا قرآن حفظ کر کے اپنے سینوں کو ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی تھا جس کو قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکے؟ کیا دنیا کے اندر 10-20 بائبل کے حفاظ آپ پیش کر سکتے ہو؟ گیتا اور رامائن جس کو مکمل یاد ہو، ایک لفظ کا کوئی فرق نہ ہو، زیر زبر اور جذب و تشریف میں کوئی تبدیلی لائے بغیر کوئی آدمی اپنی مذہبی کتابوں کا حافظ ہو، نہیں لا سکتے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ قرآن جیسی کتاب نہ کوئی لا سکتا ہے، اور نہ قرآن کا جو اعجاز ہے اس کا مظاہرہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کا کتنا کھلا ہوا اعجاز ہے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے معصوم، اس میں کئی ایک بالغ بھی نہیں ہوئی، کچھ مراحل ہیں وہ بھی مکمل بالغ نہیں ہیں، لیکن اللہ نے سعادت ان کے حصے میں رکھے، اور جس قرآن کو ہم نے اور آپ نظر انداز کر رکھا ہے، جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، جس کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے،
جس کے تعلق سے قرآن میں بات موجود ہے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس قرآن کے حوالے سے ہمارے خلاف کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ رسول کہیں گے یہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو نظر انداز کیا. یہ قرآن یہ نظر انداز کی جانے والی کتاب نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا کہ قرآن تو وہ عظیم الشان کتاب ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو سربلندی نصیب فرماتا ہے اور اس قرآن کریم سے لا تعلقی کی بنیاد پر اور اس قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور تعلق کمزور کر لینے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کتنی قوموں کو کتنے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں. اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا تھا کہ زمانے میں معزز وہ مسلمان ہو کر اور ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن. ہم نے قرآن کو نظر کر دیا, قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا, قرآن میں تدبر کو چھوڑ دیا, قرآن کو سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا, قرآن پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا, قرآن والی زندگی گزارنا ہم نے ترک کر دیا. ذلت و رسوائی میرے بھائی ہمارا مقدم ہو گئی. تو میں آپ یہ بتاؤں جس قرآن کے ساتھ ہمارا اور آپ کا عام مسلمانوں کے سلوک ہے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن کی حفاظت یہ اللہ رب العالمین کی جان سے کرنے کے لیے میں یہ کیوں ایسا 10 سال کے بچے 18 سال کے بچے پورا قرآن اپنے سینے میں کیسے محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین یہ قرآن بہت آسان. ہمارے بہت سارے مسلمانوں نے قرآن کو دنیا کی مشکل ترین کتاب قرار دیا کہ قرآن سمجھنا سب کے بس کی بات ہے. اللہ کیا فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے ذکر کے معنی یاد کرنا بھی اس کو ہم نے آسان کر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسان کر دیا. یہ شہادت اپنے بس کی نہیں ہے میرے عزیزوں. اس شہادت کا حضور بازو نے کان بخشت خدا بخشت. جب کبھی آپ کا تذکرہ آتا ہے آپ کے روشن چہروں کو دیکھتا ہوں اور آپ کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر جو وسائل موجود ہیں اللہ کی قسم آپ پیدا ہو جاتا ہوں. میرے والدین نے بھی یہ حافظ قرآن بنانے کی کوشش کی. میں نے کچھ وقت جھنگا نگر کی جامع مسجد کے اندر بعض حفاظ کے سامنے زانوی تلمس طے کیا تھا کہ میں بھی حافظ بن جاؤں گا, لیکن میری قسمت کے ساتھ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کا انتخاب اللہ نے اس کے لیے کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے, حفظ کے لیے, یاد کے لیے, سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے ہر لحاظ سے ہم نے قرآن کو آسان بنا.
ابھی میں نے شیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا کتنا بڑا اعجاز ہے، کتنا بڑا اعجاز ہے۔ آپ انگریزی دیکھو چھوٹی سی کتاب ہو اور وہ بچہ انگریزی نہ جائے، اس کو آپ لاکھ پڑھائیے، اس کو اگر سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ اور اس کو لاکھ آپ پڑھائیے تو اس کو چیزیں یاد نہیں ہیں۔ لیکن یہ قرآن جو عربی زبان میں ہے بلسان عربی مبین، یہ بچے عربی کے ابجد سے واقف نہیں ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہمارے عزیز بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، قرآن کو پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کو بھائیوں یا میں بس اپنی گفتگو سمجھو اور عزت کو سماج کے اندر اور ان ترقیوں کو اور ان لوگوں کو تم اپنی عزت اپنی توقیر اور اپنے ادب و احترام سے نوازو، اللہ قسم تمہارے اوپر رحم کو گزار تمہارے کچھ حالات سے گھبرا رہے ہو اور خراب حالات کا شکوہ کر رہے ہو، کبھی خراب حالات نہیں آئیں گے۔ حالات کو بدلنے والا، حالات کو بنانے والا، حالات کی اصلاح کرنے والا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، سب کے دلوں کی چابی اس کے پاس ہے، سارے لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ دلوں کو جیسے دیکھنا چاہتا ہے ویسے دیکھ دے گا۔ حالات ہمارے حق میں آنے والے ہیں، ہمارے حق میں آئیں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رویے کو بدل لیں، ہم اپنے کردار کو بدل لیں اور اس قرآن کے حوالے سے جو ہمارے یہاں غفلت پائی جا رہی ہے اس غفلت کو ہم آخری بات میں اپنے بچوں سے آپ نے قرآن حفظ کر لیا، بڑا اچھا کام کیا، بہت ہوا، لیکن سلسلہ یہیں پر ختم۔ ہمارے جو طلبا فارغ ہوئے خاص طور سے ٹیوشن ہوئے، آپ نے قرآن کو یاد کر لیا، سینوں میں محفوظ کر لیا، آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش، اس لیے کہ قرآن صرف یاد ہے، قرآن کو سمجھنے کی چیز اور کیسے سمجھیں گے؟ آپ عربی زبان سمجھیں گے، مدارس کے اندر پھر سے داخلہ لے کر کے پہلی جماعت سے اب بھی گرامر پڑھیں گے، سرخواں پڑھیں گے، عربی ادب پڑھیں گے، زبان پڑھیں گے، پھر آپ تفسیر پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اللہ آپ کو سنائیے دے گا، آپ اپنے طور سے قرآن کو سمجھیے۔ تو یہ سلسلہ کیا اور ماشاء اللہ آپ نے قرآن جیسا کہ میں نے بتایا بہت جلدی آتا ہے، خاص طور سے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی جلدی یاد ہوتا ہے اگر اس سے لاپرواہی برتی گئی تو قرآن اتنی ہی تیزی کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المؤكلة، قرآن کی مثال باندھے ہوئے اونٹ جیسے، اگر ہم اس پر نظر رکھیں گے، اونٹ کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں گے کہ کہیں رسی توڑا کر کے بھاگ نہ جائے تب تو اونٹ سیف رہ جائے گا، اور اگر باندھ کر کے ہم نے ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ رسی توڑا کر کے کہیں ادھر ادھر نکل جائے۔ قرآن سے اگر آپ نے بے توجہی برتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَلْقَاهَا،
اگر آدمی چھوڑ دے گا تو قرآن چلا جائے گا جیسے ٹوٹا ہوا. یقیناً آپ بساط و بلاغت اور اتہام